اچھا ایک بات میں مزید کہوں، قادیانیوں کے ایک شبہ اور بھی ہے، اور وہ سب سے کاری شبہ ہے، سب سے زہر آلود شبہ ہے، بہت بڑا شبہ ہے۔ میں حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اپنے آسان الفاظ پہ سمجھاؤں گا۔ قادیانی جب دلائل بالکل صفر ہو جائے نا تو پھر عام طور پہ کالج یونیورسٹی کے نوجوان کو کہتے ہیں اچھا ایک حدیث پڑھ لو۔ حدیث یہ ہے کہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی استخارہ کر کے کوئی کام کرتا ہے وہ کبھی ندامت اختیار نہیں کرتا۔ وہ کہتے جی بالکل حدیث ہے، تو کہتے تم بھی استخارہ کر لو کہ مرزا قادیانی سچا نبی ہے یا جھوٹا ہے، بس استخارے میں جو جواب آئے اس کو مان لو۔ مولویوں کو تو پتہ ہے نا کہ استخارہ کن امور میں ہوتا ہے اور کن میں نہیں ہوتا، جواز و عدم جواز کا تو مولوی جانتے ہیں، لیکن اسکول کالج کا لڑکا یونیورسٹی کا لڑکا کیسے جانے گا؟ تو وہ عام طور پہ اس چنگل پہ پھنس جاتا ہے، کہتے ٹھیک ہے میں استخارے کی دعا پڑھ لیتا ہوں، رات کو سو جاؤں گا، صبح اٹھ کے اپنی حالت تجھے بتا دوں گا۔ یہ بہت بڑا تیر ہے بھائی، عقائد میں استخارے نہیں چلتے، یاد رکھنا، عقائد میں استخارے نہیں چلتے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں استخارے نہیں چلتے۔ اگر استخارہ چلانا ہے نا تو انہیں کہو پھر اس میں استخارہ کبھی کیا ہے کہ یہ میرا ابا ہے یا نہیں ہے؟ میری اماں میرے ابے کے پاس گئی تھی، واقعی میں حلالی نطفہ ہوں یا نہیں ہوں، کبھی میں اس پہ استخارہ کر لوں کہ میرا نسب یہ ہے یا نہیں ہے، میں جس قوم قبیلے سے ریلیٹڈ ہوں کبھی اس پہ استخارہ کر لوں کہ واقعی میری قوم یہی ہے یا کوئی اور ہے۔ اپنی قوم پہ تو استخارہ تم نہیں کرتے، کیوں؟ وجہ بھائی ایک بات سمجھ آئی ہے ہمیں، ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ ماں پر اعتماد باپ پر اعتماد ہے تو اس لیے استخارے نہیں کرتے۔ تو تمہیں نبوت اور رسالت کے فرمان پر اعتماد نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہے؟ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر بیلیونگ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جو نئی نبوت کا اعلان کرے گا، وہ دجال من الدجاجلہ ہوگا؟ تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ قادیانیوں کا کارگر ایک وار ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ کے ایک شاگرد کو ایک قادیانی نے کہا تھا، اور اس شاگرد نے سمجھا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ آج اس نے انصاف کی بات کی ہے، اصول کی بات کی ہے، عدل کی بات کی ہے، مواسات کی بات کی ہے، برابری کی بات کی ہے۔ جی نہیں، یہ برابری کی بات نہیں ہے، یہ واروں میں سے ایک وار ہے۔ تو قادیانی یہ شبہ دے کرنا جب یہاں پر دال نہ گلے تو پھر ایک شبہ اور دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ویزاز ملیں گے آپ کو ٹکٹس ملیں گی، آپ آئیے ذرا باہر ملک، آپ کی اچھی جگہ شادی کرائیں گے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ اچھی جگہ جاب، کیا چاہیے؟ اچھی لڑکی سے شادی، کیا چاہیے؟ ایک سیپریٹ ہوم، اور کیا چاہیے؟ آپ کو شام میں جا کر کسی کلب ولب کی سیر، اور صبح آپ کو وے لفٹنگ کے معاملات اور باقی پوری ترتیبیں ہم آپ کو دیں گے، شادی بھی ہو جائے گی۔ آئیے، آپ کا جو ہے نا براڈ کاسٹ فیوچر اور روشن مستقبل بن جائے گا۔ آپ لائٹڈ ماؤنٹریشن بنیے، روشن خیال بنیے، آپ آ جائیے۔ یہ اس طرح کی ترتیبوں میں لائیں گے، اور یقین مانے لڑکی 100 دلیلوں پہ بھاری ہے۔ ایک لڑکی 100 دلیلوں پہ بھاری عام نوجوان کے سامنے، تو وہ کہے گا واہ پیاری سی لڑکی مل رہی ہے، نوکری بھی مل رہی ہے اور چھوکری بھی مل رہی ہے، تو اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور اس طرح کے پھانستے بندوں کو میں نے دیکھا ہے۔ میں ایک جمعے کے اندر بات کر رہا تھا، ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں اہل حق کا ایک ادارہ ہے جامعہ عثمانیہ، اس کے بانی ہیں جمعیت علماء اسلام کے بہت بڑے ایک عہدے پر رہنے والے ایک ممتاز عالم دین مولانا قاری محمد نواز فاروقی رحمہ اللہ۔ ان کے مدرسے میں گفتگو کر رہا تھا مریالی میں، اور میں نے جمعے میں یہی کہا کہ قادیانی پیسے اور لڑکی کی آفر کرتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ بہت سے لڑکیاں لڑکے ریلیٹڈ ہیں، میں جانتا ہوں ان کی کارگزاریاں کے معاملات ہے کیا۔ صرف مدرسے والے ہم سے رابطے میں نہیں ہیں، خواتین ہم سے رابطے میں جو کالج یونیورسٹی کی ہیں، اور وہ بتاتی ہیں۔ لیکن اب میں نام لے کر شو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیان کے بعد میں اٹھنے لگا، بیٹھی تھے تو علماء نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب ایسا بھی نہیں ہے جیسا آپ نے کہا، اتنا بھی قادیانیوں کو آپ نے جو کہا ہے نا کہ لڑکیاں دیتے ہیں، آج تک ہم نے تو کوئی لڑکی، وہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں شاید لڑکی کی آفر نہ ہوئی ہوگی، تو وہ اس بارے میں تھوڑا تردد میں شکار تھے۔ اللہ کا کرنا ضلع بدین سندھ کے ڈنو غلام علی کے دوستوں، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا اللہ دے تو چھپڑ پھاڑ کے دے۔ اس موقع پہ جب میں کسی لڑکی کی آئیڈینٹیفیکیشن شو کرتا، پہچان، تو اچھا نہیں تھا، میں نے جوتی پہننے لگا مسجد سے نکلتے ہوئے، میرے ساتھ وہ دونوں مولوی تھے، تو ایک لڑکے نے کہا سر
آپ سے ہاتھ ملانے یہ لوگ نہیں دیتے, ذرا 2 منٹ بات تو کرنے دیں. رش تھا نا تو ہمارے حضرات روک رہے تھے. میں نے کہا جی بولیے. کہتے تھوڑا سا علیحدہ کیا. میں نے کہا بولیے. کہتے پیسے کی اور لڑکی کی مجھے آفر ہوئی ہے چناب کالج ملتان میں اس کا عینی شاہد ہوں, مجھے قادیانی آفر کر رہے ہیں. میں نے کہا 1 منٹ ادھر. میں نے کہا مولوی صاحب ذرا آنا, یہ تازہ آئی وٹنس آ گیا ہے, یہ تازہ گواہ اور ثبوت ہے. اس نے جب حوالہ دیا تو ہمارے مولوی نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے. تو بھائی اعتماد کر لیں, ڈرائیور کو پتہ ہوتا ہے جمپ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. تو ہم جس فیلڈ میں بیٹھے ہیں ہم اس مسئلے کے معاملے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاملات کیا ہے. سواریوں کو نہیں پتہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں کیا پتہ. یہی تو میں قیادت پر اعتماد کی مثال دیا کرتا ہوں کہ قیادت پر اعتماد ایسے جیسے ڈرائیور اور پائلٹ پر اعتماد ہے. پائلٹ کو پتہ ہے میں نے کیسے جہاز لے کر جانا ہے. آپ نہیں کہیں گے اوے اللہ اللہ اوے ادا تھوڑا دیکھیں ایئرپورٹ قریب ہے, یا اتارنے دینا یا نہیں کرنے دینا. یہ تیرا کام نہیں ہے. اس کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ موجود ہے. ہاں آپ نے اپنے چکروں میں اس کو خراب کرنا ہے. ہمارے ہاں 2 بیچارے سادے بندے تھے, کبھی انہوں نے گاڑی میں سفر نہیں کیا. وہ کراچی اور پشاور کے بڑے تیز ڈبے ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں نا. تو ملک تھے اپنے علاقوں کے, انہوں نے دوستوں کو کہہ کے فرنٹ سیٹ میں 1 اور 2 یہ 2 سیٹیں لے لیں اور آگے بیٹھ گئے. اور ڈرائیور نے وہ تو بھگاتے ہیں اپنی ترتیب پہ جیسے ان کے بھگانے کی ترتیب ہے. تو یہ ہر اس کو کہتے تھوڑا دیکھیں وہ نیگر ودی ہے, دیکھیں وہ تھوڑا دیکھنا آگے کوئی بندہ ہے, دیکھو تھوڑا جھلیں استاد. تو وہ 10 کلومیٹر میں ڈرائیور پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا آخری منزل بتائی جہاں پر گاڑی. اس نے کہا تو مصیبت میرے گلے فٹ ہوگی. انہوں نے کہا کنڈکٹر کو ادھر اٹھا ان کو اور پچھلی سیٹ پہ لے جا. ان کا کام نہیں ہے, ان کو اعتماد نہیں آ رہا. تو بھائی یہی حال ہے. تو آپ ڈاکٹر سے انجیکشن بھی لگواؤ گے اور ڈاکٹر کہو گے ذرا صحیح جگہ پہ لگا, اسے پتہ ہے صحیح جگہ کون سی ہے, کس جگہ اسے لگانا ہے. وہ تمہاری سلیکشن نہیں ہے. تو بھائی اپنی قیادت پر اعتماد کر لیں تو اس سے دلیلیں نہ مانگیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ معاملات کیا ہے. تو قادیانی یہ چالیں دیتے ہیں. اور جب لڑکی کی آفر دیں, پیسے کی آفر دیں, آپ کو طاقت کی آفر دیں, تو وہی کام کرو جو ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ آفر سب سے پہلے میرے پاک پیغمبر کو ہو چکی ہے. سیرت ابن ہشام اٹھائیے, امام ابن ہشام لکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس کافر انڈائریکٹ آئے. حضرت عبد مناف بن عبد المطلب جن کی کنیت ابو طالب ہے. حضرت ابو طالب رسول اللہ کے شفیق چچا ہے. مذہب کا معاملہ اپنی جگہ, لیکن احترام ان کا نام احترام سے لیتے. حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اپنے بھتیجے سے ہماری کچھ ڈیل کرا لو. کیا ڈیل کرا لے؟ کہا ڈیل یہ ہے کہ کچھ معاملات ہمارے طے کرا لیں. حکمرانی چاہیے تو بلا شرکت غیر حکمران مانتے ہیں, اور اگر انہیں دولت چاہیے تو دولت دینے کے لیے ان کے قدموں میں خزانے ڈھیر کر دیں گے, اور خوبصورت حسینہ جمیلہ لڑکی چاہیے تو لڑکی ان کے بستر کی عزت بنا دیں گے. یہ آفر پہلے اللہ کے رسول کو بھی ہے. جب باطل دلائل میں ایسے آری ہو جاتا ہے جیسے گدھا سینگوں سے آری ہے, تو پھر وہ یہ آفرز پیش کرتا ہے. پھر یہ باتیں سامنے آتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ وہی جواب ہمیں دینا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا یا امی لو وضع الشمس على یمینی والقمر على یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکتہ. میرے پیارے چچا جان, یہ دنیا کے لالچے چھوڑیں, یا آسمان کے سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ, آسمان کے چاند کو اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں, اور شرط یہ الا ان اترک هذا الامر, میں دین چھوڑ دوں, میں اس چیزوں کو زمین پہ دے ماروں گا, ما ترکتہ, دین نہیں چھوڑوں گا. آپ نے یہ جواب دینا ہے. اوے میرے پاک پیغمبر کے فرمان کی مضبوطی یہ. تو مجھے آج لڑکی کے آفر کرنے گھر پہنچ گئے, پیسوں کے آفر کرنے گھر پہنچ گئے, حکمرانی کی لالچ دیتے میرے پاس پہنچ گئے. سنو, میں اس نبی کا امتی ہوں جس نبی نے ایسی فضول آفر ٹھکرائی ہیں, آج میں بھی ٹھکراؤں گا. یہ ترتیبیں ہونی چاہیے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.